اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں، جیسا کہ آپ کے سامنے ایک چارٹ آ رہا ہوگا، اسے لوح قرآن کہتے ہیں، اور یہ لوح قرآن ہر گھر میں ہی پایا جاتا ہے، تو لہٰذا اس نام کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی برکتیں ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، انہیں حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے، یا اللہ کی عطا سے اس کے حبیب یعنی کہ رسول اللہ کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا عمل ہے لوح قرآن کا، اور جو میں طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگوں نے اس طریقہ کار کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیا، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گویا وہ پریشانیاں بہت پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ لوگوں کے دل میں سکون نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ آپ کے کاروبار میں بے شمار کی پریشانیاں ہیں، یا پھر کاروبار ہی نہیں ہے، یا آپ کی نوکری صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ پریشانی میں آپ لوگ رہتے ہیں، یا نوکری کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہے، یا پھر آپ کا پروموشن نہیں ہو رہا، یا پھر کوئی شخص آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور وہ اتنا پریشان کر رہا ہے کہ اپنے حصے کا کام بھی آپ سے کرواتا ہے۔ اس طریقے کے بہت سارے معاملات بھی ہمیں سننے کو ملتے رہتے ہیں، تو لہٰذا اس طریقے کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہے نا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک اس کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہن نے کمنٹ کرا تھا کہ شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے، تو لہٰذا میں ان کو یہی جواب دینا چاہوں گا، دیکھیں شوہر کو قابو میں کرنا یہ ایک صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے مولا علی شیر خدا کی ایک بہت پیارا اقوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تف ہے اس عورت پہ جو اپنے شوہر کو اپنا غلام بناتی ہے اور رات میں اس غلام کے ساتھ سوتی بھی ہے۔ اس کے برعکس مولا علی نے یہ فرمایا کہ آفرین ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور رات میں اس کے ساتھ ملکہ کی طرح سوتی ہے۔ تو لہٰذا اس اقوال میں بہت واضح طور پر ہمیں سمجھنے کو یہ بات مل جاتی ہے کہ شوہر کا جو رتبہ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ البتہ بہت سارے شوہر اس طریقے کے معاملات کرتے ہیں کہ گالیاں بکتے ہیں، یا پھر بات بات پہ تانے دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گندے القابات ہیں جس سے پکارتے ہیں اپنی بیوی کو۔ اگر اس طریقے کے معاملات ہیں نا میری بہن، تو آپ نے صرف 3 انڈے لے لیں، 3 انڈے لے لیں، 4 لے لیں، 5 لے لیں، یا جتنے بھی آپ انڈے لے سکتی ہیں، کیونکہ آپ کی جو شوہر ناشتے میں آپ ان کو دیتی ہیں انڈے، بس آپ نے وہ ایک انڈا یعنی کہ ایک بار کر لیں آپ لوگ عمل، ایک انڈا لے لیں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں 3 بار، اور درمیان میں آپ نے صرف اور صرف 313 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو، اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک میرے شوہر کے دل میں میری بے شمار محبت پیدا کر دے، اور ان کے زبان کو اخلاق سے پر کر دے، اور پھر اس انڈے کو تل کے ان کو جو ناشتہ بنا کے دے رہی ہے وہ کھلا دیں۔ ناشتہ کم سے کم یہ 1 ہفتے تک آپ نے عمل کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ روزانہ وہ انڈا کھائیں۔ اگر وہ انڈا نہیں کھا پا رہے تو آپ روٹی کے پیڑے پہ دم کر دیں، یعنی کہ کسی نہ کسی چیز پہ آپ دم کر کے ان کو کھلائیں۔ انڈے پہ میں یوں کہہ رہا تھا کہ اس کی تھوڑی تاثیر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مرغی کا انڈا ہے، ایک جاندار اشیاء ہے، اس لیے لہٰذا بے جان پہ بھی کٹ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ اثر انڈے پر کرے گا، تو اس لیے میں نے آپ کو عمل بتا دیا۔ اس کے علاوہ ایک بھائی نے مجھ سے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو میں میوزک کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی، اس میوزک پہ فتویٰ میں نے لیا ہوا ہے، کیونکہ یہ میوزک میں نہیں آتا، جو موسیقی ہوتی ہے یعنی کہ شرکی کلمات ہوتے ہیں، یا پھر اس میوزک کو سن کے شہوت طاری ہو جائے، یا کوئی گناہ کا اندیشہ ہو، یا آپ کے قلب کو سرور ملے ایک، جس سے آپ کوئی گندی یعنی کہ سوچ کی طرف جائیں، اگر ایسے کوئی معاملہ تھے نا تو وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ جو ساؤنڈ ہے یہ مولانا طارق جمیل کی بھی ویڈیو میں استعمال ہوتے ہیں، اور مولانا ثاقب رضا مصطفی اور پیر اجمل رضا قادری صاحب کی بھی ویڈیوز میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا جواب میرے بھائی میں محبت والا یہی دے سکتا ہوں آپ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی طرف آتا ہوں۔ لوح قرآن
का जो मैंने आपको अमल बताया, ये पूरे ये आप यहाँ से ना इसको स्क्रीनशॉट मार लें। एक काम करें, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लें, या फिर अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लें। अब आपने करना क्या है, इस लोहे कुरान को पूरा पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। लेकिन इसका एक ख़ास तरीका है, अगर आप उस ख़ास तरीके से पढ़ लेते हैं ना, एक ही बार की मेहनत होगी आपकी। मैं आपको 2 वजीफे बताता हूँ। पहला वजीफ़ा, अगर आप लोगों ने अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, या फिर आपने कोई और सा दुरूद पढ़ा, छोटा वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पढ़ा अव्वल आखिर, और दरमियान में आपने इसको 1000 की तादाद में पढ़ लिया पूरा, एक तसव्वुर के साथ, जो स्टार्ट से नाम लिखे हुए ना, अलिफ लाम मीम, और उसके बाद अलिफ लाम मीम स्वाद, ये जो पूरा एक ही चार्ट है आपके सामने पूरा, इसको आपने पूरा पढ़ना है, तो ये एक बार काउंट होगा। इसी तरीके से आपने इसकी 10 तस्बीहात पढ़नी है एक ही जगह बैठ के। उससे पहले आपने 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ के अपनी शहादत की उंगली पे दम करके हिसार खींचना है, गोल दायरा बना ले, उसके अंदर बैठ के अव्वल आखिर आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है या कोई और सा दुरूद पढ़ लें, और दरमियान में 1000 मरतबा लोहे कुरान पूरा शुरू से लेके एंड तक के आप लोग पढ़ लें। इंशाअल्लाह इस तरतीब के साथ अगर आप इस अमल को कर लेते हैं ना, यकीन करें इतना मुजर्रब और इतना पावरफुल ये अमल है कि आपकी जो ख़ास हाजत है ना, जो ख़ास हाजत है जिसके लिए आप लोग इस अमल को कर रहे हैं, अल्लाह पाक उस हाजत को लाजमी फ़ौरन कबूल मंजूर फरमा लेगा, फ़ौरन। तो लिहाजा आप लोग इस अमल को इस तरतीब के साथ करेंगे ना, आपकी एक हाजत तो फ़ौरन कबूल होगी, उसके अलावा जो आप दुआ मांगेंगे वो भी हाजत अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके कबूल फरमा लेगा। जो दूसरा अमल है, अब दूसरा जो अमल है वो आप रोज़ाना कर लें, हर नमाज के बाद 100 मरतबा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और दरमियान में 100 मरतबा पूरा। देखिए पढ़ना पूरा ही है, सिर्फ अलिफ लाम मीम को 1000 बार नहीं पढ़ लिएगा, या अलग अलग नहीं पढ़ लिएगा, एक साथ पढ़कर एक तसव्वुर बांधना है। उसके बाद आपने इस अमल को करना है, और जब उसका हिसार खींचेंगे पहले, तो आपने 11 बार अल्लाह समद पढ़ के शहादत की उंगली पर दम करें और उंगली से गोल दायरा बना लें अपने इर्द गिर्द, और उसके अंदर बैठ के आप इस अमल को करें। इससे ये होगा कि आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें ज्यादा वाफिर मिकदार में बरसने लगेंगी, और अल्लाह पाक शैतानी वसवसों से भी आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो ये अमल भी इंतहाई मुजर्रब है, और इस अमल को आप इस तरतीब के साथ कर लेते हैं तो अल्लाह पाक रोजी रोजगार को तो बढ़ाएगा ही, आपके घरेलू जो मसले मसाइल हैं उसको भी ख़त्म करेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई रूहानी बंदिशें या रूहानी मामलात हैं, अल्लाह पाक उससे भी आपके दिमाग को आज़ादी अता फरमाएगा, आपके कमर के बोझ को हल्का करेगा। उसके अलावा आपकी औलाद को फरमा बरदार भी बनाएगा। उसके अलावा मखलूक के दिल में आपकी बेपनाह की मोहब्बत भी पैदा कर देगा। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।